بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس سبق کی وضاحت میں آپ کو دینے جا رہی ہوں، وہ ایک نظم ہے اور وہ نظم ہے نعت۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب آپ لوگ چوتھی جماعت میں اور آپ کو پتہ ہے کہ نعت کسے کہتے ہیں۔ نعت ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت بیان کی ہو، تعریف بیان کی ہو، ان کے اوصاف بتائے ہوں اور ان کی اچھی صفات کے بارے میں بتایا، ان کے مرتبے اور مقام کا ذکر کیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی نعت شروع کرتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، لقب کہتے ہیں ٹائٹل کو، کسی کو اس کی کسی خاص صفت کی وجہ سے، کسی خاص وجہ کی، کسی خاص چیز کی وجہ سے کوئی ٹائٹل دینا لقب کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ نبیوں میں ان کو رحمت لقب دیا گیا تھا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے، یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو اسی لیے ان کو ان کی صفات کی وجہ سے کون سا لقب دیا گیا تھا؟ رحمت کا۔ مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، بر کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، تو غریبوں کی جو مرادیں تھیں وہ پورا کرتے تھے، بر لانے والے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ پرائے کا مطلب بھی غیر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کیسے تھے؟ رسول اللہ غیروں کی بھی مدد کرتے تھے اور اپنے اور پرائے دونوں کا غم کھانے والے تھے، یعنی کہ ان کی غم کی فکر کرتے تھے، اگر کوئی غم میں تکلیف میں ہوتا تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، سوئے قوم، سوئے کہتے ہیں طرف، جانب، قوم یعنی قوم کی طرف آیا، ہرا سے اتر کر آیا۔ ہرا، یہاں پہ ہرا سے مراد ہے غار ہرا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی تھی وہ غار ہرا میں نازل ہوئی تھی، اسی لیے اس کا حوالہ دے کر کہا گیا ہے کہ جب ان پر وحی نازل ہوئی تو وہاں سے اتر کر وہ قوم کی طرف آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا ویسے تو کسی ایسے فارمولوں کو کہتے ہیں جس سے سونا بنایا جاتا ہو، لیکن یہاں پہ قرآن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جب غار ہرا سے اتر کر آئے تو نسخہ کیمیا یعنی کہ سونا بنانے والا نسخہ ساتھ لائے۔ کیوں کہا گیا ہے سونا بنانے والا نسخہ؟ کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں تو ہم بھی سونا بن جاتے ہیں۔ سونا اس لیے کیونکہ ہم پھر اللہ کے احکام سمجھنے لگتے ہیں اور ہم بھی ایک قیمتی انسان ہو جاتے ہیں جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ جو بہت نایاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب اللہ کے احکامات کو مان رہا ہوتا ہے۔ تو اس شعر میں نسخہ کیمیا قرآن کو کہا گیا ہے۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام، مس خام کہتے ہیں ایسا سونا جو کہ خام ہو۔ خام سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی اس میں ملاوٹ ہو، جو ابھی خالص نہ ہو، تو خالص نہیں ہے، ابھی ملاوٹ ہے، یعنی کہ ابھی پہاڑ سے نکلا ہے، اس میں دوسرے منرلز، دوسرے معدنیات وغیرہ شامل ہیں۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، تو ایسے سونے کو جس میں ابھی ملاوٹ ہے اسے کندن بنا دیا۔ کندن ایسا سونا جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، جو کہ بالکل خالص ہوتا ہے۔ کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا ایسی کسی بھی دھات کو کہیں گے یا کسی بھی چیز کو کہیں گے جس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے، اور کھوٹا جس میں ملاوٹ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے کو، مس خام یعنی ملاوٹ والے سونے کو کندن کر دیا اور کھرا اور کھوٹا بالکل الگ کر کے دکھایا۔ عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، کرنوں زمانوں یعنی کہ بہت سالوں سے، تو عرب کی بات ہو رہی ہے کہ جس پہ بہت سالوں سے جہل یعنی کہ جہالت چھائی ہوئی تھی۔ ہم پڑھتے آئے ہیں نا کہ سعودیہ کہ عرب کا حال بہت برا تھا، وہاں پہ بہت زیادہ جاہلانہ رسمیں تھیں، وہاں پہ شرک بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے تو وہاں کا ایسا ہی حال تھا۔ تو وہی بات کی جا رہی ہے کہ سالوں سے وہاں پہ جہالت چھائی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ آن کہتے ہیں ایک لمحے میں، بالکل ایک لمحے میں۔ کایا یعنی کہ پوری سچویشن ہی بدل دی، حالات ہی بدل دیے، سب کچھ بدل کے رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیدا ہوئے اور جب وہ دین پھیلانے کا انہوں نے کام شروع کیا۔
رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، بیڑے یعنی کہ کشتی، کشتی کو کس کا ڈرنا رہا؟ موج بلا کا، موج بلا یعنی کہ طوفان کا ڈر نہیں رہا، تو کشتی کو طوفان کا ڈر نہیں رہا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، حالانکہ ادھر سے ادھر رخ ہوا کا پھر گیا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ طوفان جو ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ کشتی کو اب ڈوبنے کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ دین آ گیا ہے، اور دین پھیلے گا تو پھر نیا پار لگ جائے گی، یعنی کہ بیڑا پار ہو جائے گا، کشتی کنارے لگ جائے گی۔ اس نعت کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی کی یہ بہت مشہور نعت ہے، نظم ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، مشکل الفاظ آپ لوگوں نے اپنی بک میں خود اس کے معنی لکھنے ہیں جو کہ میں نے زبانی بتائے ہیں۔ اللہ حافظ۔